اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام وعجل فرجہم۔ حلقہ ثانیہ میں ہماری گفتگو اور بحث ہے استعمال حقیقی اور مجازی میں۔ اکتساب حقیقی، استعمال حقیقی اور مجازی میں تو یہ بتایا تھا کہ استعمال حقیقی قرینے کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ استعمال مجازی قرینے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسے خاص ایک قرینہ چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اس معنی پر دلالت کر سکے، برخلاف حقیقی کے کہ حقیقی میں کسی قرینے کی حاجت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کلام صرف اور صرف جو ہے وہ یہ تھا جو میں کل پڑھا تھا کہ کیا صحیح ہے کسی لفظ کا استعمال کرنا اس کے معنی مجازی میں مادام اسباب صالحہ، جب تک اس پر وہ دلالت کر سکتا ہو، یعنی جب تک وہ اس پر دلالت کرتا ہو، اور تتوقف صحت ولا وزن معین، یا اس کی صحت جو ہے وہ موقوف ہے کسی وزن معین پر۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم توقف والے قول کو مان لیں تو ضروری ہے کہ مثلا ہم ضروری ہے من تصویر الوضع المصحح للاستعمال المجازی بجہمل یختلف الوضع للمعنی الحقیقی، کہ ہم مصحح جو ہے وہ جو استعمال کے لیے مصحح ہے مجازی استعمال کے لیے وہ مختلف ہو وضع کے اعتبار سے معنی حقیقی سے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے معنی منقلب ہو جائیں گے، یعنی وَإِلَّا انقلب المعنى المجازی، اور اگر حقیقی اور مجازی معنی ایک جیسے ہی ہو گئے وضع کے اعتبار سے تو پھر معنی جو ہے وہ منقلب ہو جائیں گے۔ کیا منقلب ہو جائیں گے؟ یعنی معنی مجازی معنی حقیقی ہو جائیں گے، اور یہ خلف ہے۔ یعنی کیسے ہو جائے گا کہ بھائی جو معنی مجازی ہے وہ حقیقی ہو جائیں گے؟ مناسب نہیں، کیسے ہو جائے گا؟ اور اگر اپنے وضع میں اختلاف نہیں کیا، نہیں رکھا، تو معنی مجازی جو ہے وہ منقلب ہو جائیں گے معنی حقیقی، اور یہ خلف ہے۔ وَإِلَّا لَانْقَلَبَ الْمَعْنَى الْمَجَازِي إِلَى حَقِيقِيٍّ وَهُوَ خُلْفٌ۔ اس کا خلاصہ ہم نے کل بیان کر دیا تھا۔ وَيَحْفَظُ الطُّولِيَ بَيْنَ الْبَصَعَيْنِ عَلَى نَحْوٍ يُفَسِّرُ أَسْبَقِيَّةَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ إِلَى الذِّهْنِ عِنْدَ سَمَاعِ اللَّفْظِ، اور جب معنی حقیقی جو ہے استعمال ہوگا معنی حقیقی میں تو اس کے معنی سبقت کرتے ہیں ذہن کی طرف۔ جیسے لفظ سنا تو آپ ذہن میں اس کے معنی آ جائیں گے فوراً بغیر کسی قرینے کے۔ حالانکہ استعمال مجازی میں ایسا نہیں ہے، استعمال مجازی میں قرینے کی حاجت ہوتی ہے، جبکہ معنی حقیقی میں اگر استعمال ہو رہا ہے تو لفظ جیسے ہی استعمال ہوگا معنی حقیقی میں تو بغیر قرینے کے فوراً دماغ میں ذہن میں آ جائے گا، سبقت کرے گا ذہن کی طرف۔ بذالک یدعا مثلا وضع اللفظ المنصب لفتین المعنی مجازی، یعنی یہ کہا جائے کہ لفظ مجازی جو ہے معنی مجازی میں قرینہ جو ہے منظم ہوتا ہے، قرینہ ہوتا ہے، یعنی وضع اللفظ المنظم للقرینہ، یعنی معنی مجازی یا استعمال مجازی کے ساتھ قرینہ پایا جاتا ہے، جبکہ معنی حقیقی کے ساتھ قرینے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ فحیث لا قرینہ تنحصر علاقۃ اللفظ الحقیقی، معنی حقیقی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ قرینے کی حاجت نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ قرینہ نہ معنی حقیقی منحصر ہوتا ہے قرینے کے ساتھ کہ قرینہ ہوگا تو معنی حقیقی نہیں۔
بلکہ یہ معنی مجازی کے لیے ہے کہ معنی مجازی کے لیے قرینہ کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. بولا ایسا مول معنی مجازی ہے. ٹھیک. اب کہہ رہے ہیں کہ بس صحیح عدم الاحتیاج الی وضع فی المجاز لتسہیل استعمال. اور صحیح یہ ہے کہ حاجت نہیں ہے عدم الاحتیاج الی وضع فی المجاز، مجاز میں وضع کے لیے لتسہیل استعمال، تاکہ استعمال صحیح ہو جائے. اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ مجاز کے لیے الگ سے وضع ہو. لأنه ان اریدہ بصحت الاستعمال، اگر ارادہ کیا جائے صحت استعمال کا، حسن فواضح، تو اس کا حسن واضح ہے. ان کل لفظ له صلاحیت، یعنی اگر مجاز میں استعمال کو یا مثلا صحت استعمال کا ارادہ کیا جائے اس سے، تو اس کا حسن واضح ہے. اس لیے کہ ان کل لفظ له صلاحیت الدلالہ، ہر لفظ کے لیے ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ اس پر دلالت کرے. علی معنی یحسن استعمال فیہ، ایسے معنی پر کہ جن کا استعمال کرنا اس کے لیے صحیح ہو، جس میں استعمال کرنا اس معنی میں صحیح ہو. وقصد تفہیمہ بہ، اور اس سے وقصد تفہیمہ بہ، اور اس سے اس کو سمجھانے کا ارادہ کیا جائے. واللفظ له هذه الصلاحیہ بالنسبة للمعنى المجازی، اور لفظ جو ہے وہ اس کے لیے اس صلاحیت کے اعتبار سے بالنسبة للمعنى المجازی، معنی مجازی کے اعتبار سے، کما عرفت فیصل استعمال فیہ، یعنی جو معنی مجازی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو لفظ ہے اگر اس کو شبہات پائی جا رہی ہے، قرینہ پایا جا رہا ہے، تو پھر آپ اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے معنی کے لیے. فیصل استعمال ہو فیہ، وَإِنْ أُرِيدَ بِصِحَةِ الاستعمال، اور اگر ارادہ کیا ہے صحت استعمال سے، انتسابہ الی اللغة، کہ اس کو منسوب کیا جائے لغت کی طرف، التي يريد المتکلم التکلم بها، کہ جس کے ذریعے سے متکلم ارادہ کرتا ہے، جس بات کے ذریعے تکلم کے ذریعے متکلم ارادہ کرتا ہے. فَيَكْفِي بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الاستعمال مبنيًا عَلَى صحة فِي اللفظ، تو پھر کافی ہے کہ لفظ، پھر کافی ہے کہ استعمال جو ہے مبنی ہو صلاحیت لفظ پر، للدلالة على المعنى ناشئة من وظائف تلك اللغة، کیا پر مبنی ہو؟ مبنی علی صلاحیت فی اللفظ، وہ مبنی ہو لفظ کی صلاحیت پر، للدلالة على المعنى، کہ اس کی دلالت جو ہے وہ معنی پر ہو. ناشئة، جو پیدا ہو رہے ہیں، من اوضاع تلک اللغة، اس لغت کی اوضاع سے. کہ ضروری ہے والا تقدیر القول بالتوقف، اگر ہم اس قول کو مانیں، اس بات کو مانیں، تو ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم ایک وضع تصور کریں المصحح، کہ جو مصحح ہو، جو استعمال مجازی کو صحیح کرنے والی ہو، جس میں استعمال مجازی صحیح ہو سکتا ہو. بنحو، اس اعتبار سے یختلف عن الوضع للمعنى الحقیقی، بنحو یختلف عن الوضع للمعنى الحقیقی، اس اعتبار سے کہ وضع مختلف ہو جائے وہ معنی حقیقی سے. اور اگر وضع مختلف نہ ہوگی معنی مجازی اور معنی حقیقی میں، تو معنی منقلب ہو جائیں گے مجازی کی طرف، معنی منقلب ہو جائیں گے مجاز سے حقیقت کی طرف. اور یہاں یہ جو ہے خلف لازم آئے گا اس میں. تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ احتیاج نہیں ہے، حاجت نہیں ہے الی وضع کی فی المجاز، مجاز میں، لتسہیل استعمال، تاکہ استعمال صحیح ہو جائے، جس کے لیے استعمال صحیح ہو، ایسی کسی وضع کی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ارادہ کیا جائے صحت استعمال سے اس کے حسن کا، فواضح، یہ تو بات ہی نہیں، تو واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فواضح ان کل لفظ له صلاحیہ، اس لیے کہ ہر لفظ کے لیے صلاحیت پائی جاتی ہے، ہر لفظ میں صلاحیت ہوتی ہے. الدلالت، یعنی
دلالت کی صلاحیت ہوتی ہے. علامانن معنی پر کہ وہ کوئی بھی لفظ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دلالت کرے معنی پر. کون سے معنی پر؟ یا سنو استعمال ہو فی کہ جن معنی میں اس کا استعمال حسن ہو، صحیح ہو. صحیح وقوع سے تفہیم ہو گئی. اور یہاں مراد کیا ہے اس سے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے اس معنی کو سمجھانے کا. ظاہر ہے اس لفظ میں صلاحیت ہے یہ کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لفظ کے ذریعے اس معنی کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو یہ تو جو ہے وہ حسن ہے. حسن ہے جو لفظ جس لفظ کا مثلا کسی معنی کے لیے استعمال کرنا اگر صحیح ہے اور اس کو اس کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے تو یہ تو حسن ہے. اور اس میں صلاحیت ہے اگر اور اس کے ذریعے اس کو معنی کو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے معنی کو سمجھایا جا سکتا ہے. واللفظ له هذه صلاحیت اور لفظ کے لیے صلاحیت کا پایا جانا بالنسبت المعنی مجازی معنی مجازی کے لیے کما حرف جیسے آپ جانتے ہیں فیصل استعمال ہو فی ہے. یعنی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس لفظ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے معنی سمجھا سکے. یعنی وہ کرنا آ جائے گا تو وہ معنی اس سے سمجھ جائیں گے. فیصل استعمال ہو فی بس اس کا استعمال کرنا صحیح ہے معنی لفظ کا استعمال کرنا معنی مجازی میں صحیح ہے. اگر آپ کا ارادہ صحت استعمال سے اس کا حسن ہے اور اگر آپ کا ارادہ آپ کا مقصود صحت استعمال سے انتصاب لغہ اس کو نسبت دینا لغت کی طرف انتصاب کرنا اسے منسوب کرنا اللغہ التی لغت کی طرف جو یرید المتکلم اتکلم بہا کہ جس کے ذریعے سے متکلم کلام کرتا ہے. اگر آپ کا ارادہ یہ ہے اگر حسن کا مسئلہ ہے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں سے استعمال صحیح ہے. آپ چاہتے ہیں اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اس کا استعمال یعنی اس کے لیے حسن ہو. اور اگر آپ کی مراد یہ ہے صحت استعمال سے کہ اس کو منسوب کرنا لغت کی طرح یرید المتکلم اتکلم بہا فیکفی فی ذالک ایک استعمال مبنی ہے تو پھر اس میں یہ کافی ہے کہ استعمال مبنی ہو علی صلاحیت صلاحیت پر. کس فی لفظ کہ لفظ میں اتنی صلاحیت ہو لدلالت المعنی الناشئہ من اوضاع تلک اللغہ کہ لفظ میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ دلالت کر سکے ان معنی پر جو پیدا ہو رہے ہیں لغت کے وضع کرنے کی وجہ سے. بات واضح ہو یعنی یا تو آپ کا ارادہ اس سے صاحب اقتدار کیا کریں کہ صحیح یہ ہے کہ کسی وضع اوپر ہوتا ہے نا کہ ایک وضع ہونی چاہیے تاکہ وہ وضع جو ہے وہ جدا کر دے معنی حقیقی کو معنی مجازی سے اور نہیں تو پھر معنی مجازی منقلب ہو جائیں گے معنی حقیقی کی طرف. یعنی کہ صحیح یہ ہے کہ یہاں پر کسی وضع کی حاجت نہیں ہے. وضع کی حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے مثلا جو ہے وہ استعمال کریں. یہ استعمال کرنا صحیح ہو معنی مجازی کا یا لفظ کا معنی مجازی میں. یعنی اس لیے کہ اگر آپ کی مراد صحت استعمال سے حسن ہے تو یہ تو واضح ہے کہ ہر لفظ میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس لفظ میں ہر لفظ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دلالت کرے اپنے اس معنی پر جس میں اس کا استعمال صحیح ہے. یعنی وہ اپنے معنی سمجھا سکے بتا سکے پہنچا سکے. اور آپ کی مراد جیسے استعمال سے اسے منسوب کرنا ہے لغت کی طرف صحیح تو کہنا کہ اس میں کافی ہے کہ استعمال مبنی ہو صلاحیت پر صلاحیت فی لفظ پر تاکہ وہ دلالت کرے معنی ان معنی پر جو پیدا ہوئے ہیں اس اوضاع سے یعنی اس لغت کی وجہ سے. یاد ہے وہ درس تھا ہمارا. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.